سورہ ہود کی آیت نمبر 9، سورہ ہود کا اور 12ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں، یعنی صحت، تندرستی، امن دیں، سکون دیں، چین دیں، رزق میں، دولت میں وسعت دیں، ثم نزعناها منہ، پھر اسے اس سے چھین لیں، واپس لے لیں، انہ لیئوس کفور، ضرور وہ بڑا نا امید، نا شکرہ ہے، کہ دوبارہ اس نعمت کے پانے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے اپنی امید قطع کر لیتا ہے۔ یعنی انسان کو یہ امید ہونی چاہیے کہ میرا رب دوبارہ فضل فرمائے گا، یہ نعمت میں دوبارہ پالوں گا۔ وہ ان ساری چیزوں سے مایوس ہو جاتا ہے، صبر پر ثابت نہیں رہتا، صبر نہیں کرتا، اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتا، اور جو اللہ نے پہلے نعمت دی تھی اس کی بھی ناشکری کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر سننے کا اگر ہم یہ انداز اختیار کریں کہ جو نصیحت قرآن پاک کی ہم سماعت کریں، ہم اس نصیحت پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ مثلا یہ سنا کہ انسان بڑا نا امید، نا شکرہ ہے، تو ہم کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچا، تیری رحمت سے ہمیں امید ہمیشہ وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری بات، جس چیز پر عمل ہو اور نصیحت سنے تو دل میں دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس پر ہمیشہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جس پر عمل نہ ہو اور قرآن پاک میں اس کا حکم ہو تو دل میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، اور اب تک میں نے عمل نہیں کیا، اللہ مجھے معاف فرما۔ تو اس طرح درس قرآن سننے میں زیادہ سرور بھی حاصل ہوتا ہے، اور انسان قرآن پاک کے درس سنتے سنتے کئی معرفت الہی کی منزلیں طے کر جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی، اس کی مصیبت دور کر دی جائے اور بیماری تندرستی سے تبدیل ہو جائے، خوف و ہراس کے بجائے امن مل جائے، روزی میں، دولت میں جو تنگی تھی وہ دور ہو جائے اور رزق وسیع ہو جائے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ خوش ہونے والا، بڑائی مارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر گزاری کرنے کے بجائے، شکر بجا لانے کے بجائے، نعمت کا حق ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، یعنی یہ تو عام لوگوں کا ذکر ہے، لیکن جو مومن ہیں، جو صبر والے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، وہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر کرتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک، تو کیا جو وحی آپ کی طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ آپ چھوڑ دیں گے؟ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس پر تنگ دل ہو جائیں گے، اَن يَقُولُوا، اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ،
ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا، او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہاں سوال نہیں کے معنی میں ہے، یعنی آپ کی طرف جو وحی ہوتی ہے وہ سب آپ انہیں پہنچائیں اور دل تنگ نہ ہوں۔ یہ تبلیغ رسالت کی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادائے رسالت میں کمی کرنے والے نہیں، اور اللہ نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا ہے۔ آپ ہر غلطی سے، ہر گناہ سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں۔ اس تاکید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر بھی ہے اور کفار کی مایوسی بھی، کہ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں تو یہ سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور ان کا مذاق اڑانا، استہزاء تبلیغ کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن امیہ مخزومی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ انما انت نذیر، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آپ کو کیا پرواہ اگر کافر نہ مانے یا تمسخر کریں، مذاق اڑائیں، تو آپ کا جو کام ہے وہ پیغام پہنچا دینا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا؟ یعنی کیا کفار مکہ قرآن پاک کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے بنا لیا؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن انسان نے بنایا ہے تو تم بھی اس کے جیسا بنا سکتے ہو، چونکہ تم بھی عرب ہو، فصیح و بلیغ ہو، تو چلو کوشش کرو اور اپنی مدد کے لیے سارے جہاں کے لوگوں کو بلا لو، دنیا بھر سے فصیح و بلیغ عرب جمع کر لو، شاعر جمع کر لو، خطیب جمع کر لو، اور سب مل کر 10 صورتیں بنانے کی کوشش کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے، تو تم بھی انسان ہو، عربی فصیح و بلیغ ہو، 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ۔ یہاں پر 10 صورتوں کا ذکر ہے، دوسرے مقام پر 1 صورت کا ذکر ہے، اور ایک مقام پر 1 آیت کا ذکر ہے، اور ایک مقام پر پورے قرآن کا ذکر ہے۔ تو مفسرین نے اس میں تطبیق کی، فرمایا کہ پہلے پورا قرآن کا مثل بنانے کا چیلنج کیا گیا، کافر عاجز رہے، تو 10 صورتیں بنانے کا چیلنج دیا گیا، وہ اس سے بھی عاجز رہے تو 1 صورت بنانے کا چیلنج دیا گیا، وہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر فرمایا گیا کہ قرآن جیسی 1 آیت بنا کے دکھاؤ، تو وہ یہ بھی نہ بنا سکے اور قیامت تک نہیں بنا سکتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔